سورہ الاعراف رکوع نمبر 23 تلاوت. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 23 ترجمہ کنز الایمان. اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں ڈھیل دوں گا. بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنوں سے کوئی علاقہ نہیں؟ وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں. کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو چیز اللہ نے بنائی ہے اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں. تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے, اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں, تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں. تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی. میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں. سورہ الاعراف رکوع نمبر 23 تفسیر. ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات, ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی صفا پہ چڑھے. اس پہاڑ پہ چڑھ کر آپ نے رات کے وقت قبیلے کو پکارا. سارے لوگ جاگ کر اٹھ کے آگے. کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. غفلتوں کی نیند چھوڑ لو. ساری راتیں اپنے لیے جاگتے ہو, کوئی رات رب کے لیے بھی جاگ لیا کرو, اس کی بندگی کرو. ایک قیامت کا دن آنے والا ہے, اس سے ڈرو. بڑے فتنے آنے والے ہیں, ان سے بچو. اپنے آپ کو رب کی بندگی میں دو. حضور نے جب حوادث کا ذکر کیا تو ان لوگوں نے جب یہ ساری باتیں سنی تو کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جن چڑھ گیا ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ پاک نے ان کی ان باتوں کا جواب دیا, فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا, یہ لوگ جو ہماری آیتیں جھٹلا رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ہم عذاب کی طرف لے جائیں گے. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, میری پکڑ بڑی سخت ہے. اولم یتفکروا, غور نہیں کرتے. ما بصاحبہم من جنہ, یہ جو حضور ہیں تمہارے مالک, صاحب کا مطلب ہوتا ہے مالک, تمہارے مالک, تمہارے آقا, یہ جن نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین, یہ قبل از وقت آنے والے
تکلیف سے تمہیں بچانے کے لیے آگاہ کر رہے ہیں. شرک کرو گے تو عذاب ملے گا، کفر کرو گے عذاب ملے گا، گستاخی کرو گے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے. یہ قبل از وقت آگاہ کرنا ہے، قبل از وقت ڈرانا ہے. لوگوں برے کام کرو گے سزا ملے گی، اچھے کام کرو گے جزا ملے گی. یہ بشارت ہے. روزہ رکھو گے جزا رب کے ہاتھ سے پاؤ گے، یہ بشارت ہے. خوشخبریاں بھی حضور دے رہے ہیں، ڈر بھی حضور سنا رہے ہیں. ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمارے بھلے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا قیامت پر یقین رکھو، وہ آنے والی ہے. جب وہ آئے گی آسمان اور زمین پر بڑی بھاری پڑے گی. اسی موقع کے حوالے سے یہاں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر واپسی میں راہ میں تیز ہوا چلی، چوپائے بھاگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مدینہ میں رفاع کا انتقال ہو گیا ہے. اب رستے میں تھے، بہت دور تھے، کوئی خبر لانے والا بھی نہیں تھا. یہ بھی فرمایا دیکھو میرا ناکا، میری اونٹنی گم گئی ہے، میری اونٹنی کہاں ہے؟ عبداللہ بن ابی اس سفر میں ساتھ تھا، منافق. قوم سے کہنے لگا دیکھو یہ عجیب بات ہے، مدینے میں بندہ فوت ہو گیا وہ تو ان کو پتا ہے، اپنی اونٹنی گم گئی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے. مزاق کرنے لگا. نبی کے علم کے اوپر اعتراض کرنا منافقت کی نشانی ہے. نبی کے علم وہ علم ہے جو اللہ نے ان کو پڑھایا ہے، وہ بڑی اونچا ہے، بڑا اونچا علم ہے. لیکن جب یہ بات ہوتے ہوتے حضور تک پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کھڑے ہو گئے، جلال میں آئے. فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنا کرتے ہیں. اچانک حضور نے فرمایا صحابیوں کو بلایا، ادھر آؤ، جاؤ وہ فلاں گھاٹی میں نا اس کے پیچھے جاؤ، وہ ایک درخت ہے اس کے ساتھ میری اونٹنی کی نکیل الجھی ہوئی ہے، اونٹنی وہاں کھڑی ہے، جاؤ لے کے آؤ. اب ساتھ منافقوں کو بھیجا، جاؤ دیکھو جیسا میں نے کہا ویسا ہے کہ نہیں. اب منافقوں کو ساتھ پکڑ کر گھسیٹ کر لے گئے. جب دیکھا وہاں پر دور سے جا کر دیکھو جس درخت کا حضور نے بتایا اسی درخت کے ساتھ اونٹنی کی نکیل الجھی ہوئی تھی، اونٹنی وہاں پر کھڑی تھی، جو سرکار نے فرمایا اسی کے مطابق تھا. تو شان ہے مصطفیٰ کی. مدینے کی خبر بتا رہے ہیں، اپنی نہیں بتا رہے ہیں، یہ کو چھپا رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام پردہ رکھ رہے ہیں. تو یہ حضور کا کرم ہے. لیکن یہ حضور کا امتحان لینا، حضور پر تانے کرنا، یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے. پھر اسی طرح جب یہ باتیں ہوئیں تو پھر منافقوں نے کچھ اور شروع کر دیا. حضور اب تو اتنی باتیں جانتے ہیں، اونٹنی کی بات بتا دی، رفاع کی بات بتا دی. اچھا حضور سے پوچھتے ہیں. اب منافقوں میں جو لوگ منڈی میں کاروبار کرتے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیں نا کون سا غلہ مہنگا ہونے والا ہے، ہم خرید کے پہلے رکھ لیں تو ہمیں نفع ہو. کمینے سوال، گھٹیا سوال، گھٹیا باتیں کرنے لگے. اللہ نے محبوب کو فرمایا محبوب قل، اے محبوب فرما دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، بس جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جان لی، خود بخود غیب جان لیا کرتا، لستکثرت من الخیر، میں خود اپنے لیے کتنی چیزیں جمع کر لیتا، مجھے نہیں پتا. یہ ایک قول منافقوں کے لیے، غیروں کے لیے یہ بات ہے. اور آج مسلمانوں کو یہ آیتیں پڑھ کر حضور کے علم پر اعتراض کروائے جاتے ہیں. اپنا نام عبداللہ بن ابی کی ذریت میں لکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انہی آیتوں کے ذریعے اللہ اور اس کے حبیب کی گستاخیاں کی جاتی ہیں. شرم کرو. جو آیتیں گستاخوں منافقوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور نے اونٹنی بھی بتا دی، رفاع کا انتقال بھی بتا دیا، تو اس کا مطلب ہے حضور کو منڈی کے ریٹوں کا بھی پتا ہوگا. تو کتنے کمینے گھٹیا سوال کر لیں گے. ارے تم حضور سے منڈی کے ریٹوں کی بات پوچھتے ہو، تم مصطفیٰ سے جنت کی بات پوچھو، تم مصطفیٰ سے رب کی بخشش کی بات پوچھو، تم مصطفیٰ سے عالم آخرت کی بات پوچھو. یہ پوچھو یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جس سے جنت میں درجے بڑھیں گے. یہ غیب کی بات ہے، یہ عظیم باتیں ہیں جس سے تمہارا بھلا ہو. یہ پوچھنے کے بجائے تم گندی باتیں، دنیا کے چند ٹکوں کی باتیں پوچھ رہے ہو. تو اس وجہ سے حضور کی تعظیم کی خاطر منافقوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی. وما مسنی السوء، میں نے کب کہا کہ مجھے کوئی برائی نہیں پہنچے گی. ان انا الا نذیر وبشیر، بس میں تو قبل از وقت تمہیں آگاہ کرتا ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، وبشیر اور خوشخبریاں دینے والا ہوں. ان کو لقوم یؤمنون، پردہ بھی ہٹا دیا، غیروں کو منع بھی کر دیا، لقوم یؤمنون کہہ کر بتا بھی دیا. ہر کسی کو تھوڑا ہی غیب بتاتے ہیں، ایمان والوں کو بتایا کرتے ہیں. سبحان اللہ.
یہ ایمان والوں کے لیے ہیں بس جو شانیں ہیں، بے ایمانوں منافقوں کے لیے تھوڑی ہیں۔ منافقوں کو کہا کہ میں نہیں غیب جانتا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے کان میں کہہ دیا کہ میرے وصال کے بعد تمہارے باپ خلیفہ ہوں گے، سبحان اللہ، ان کے کان میں فرما دیا۔ تو وہی ہوا کہ نہ ہوا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہی خلیفہ ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 24۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس رکوع کی آخری آیت میں سجدہ تلاوت ہے، آخری آیت سجدہ تلاوت ہے۔ سو اس لیے تمام سننے والے اور سننے والیوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور یہ بھی سن لیجئے کہ سجدہ تلاوت اسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اور محفل کے ختم ہونے پر بعد میں جب موقع ملے تب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی بندہ سجدہ تلاوت کرے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھڑے ہو، عورت ہو یا مرد ہو، پہلے کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر یہ کہے نویت سجدۃ تلاوت القرآن العظیم متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ اب یہ عربی کے الفاظ اگر مشکل لگتے ہوں تو اس کا اردو میں ترجمہ ہے، یوں کہہ دو میں نیت کرتی ہوں یا میں نیت کرتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کے سجدے کی، میرا منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، پھر کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، ایسے ہی زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر، اور سجدے میں چلے جائیں۔ عورتیں جس طرح عورتوں کو سجدہ سمٹ کر کرنا چاہیے اسی طرح سمٹ کر سجدہ کریں گی، اور مردوں کو جس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے اسی طرح سجدہ کریں گے، اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ طاق مرتبہ پڑھیں، چاہے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے واپس کھڑے ہو جائیں، واپس کھڑی ہو جائیں، اور جس وقت آپ واپس کھڑی ہو جائیں یا واپس کھڑے ہو جائیں تو اس وقت کھڑے ہو کر آپ نے جب پڑھا اللہ اکبر تو سجدہ مکمل ہو گیا۔ اب اس گھڑی جو بھی دعا کریں گے اسی وقت وہ دعا قبول ہو جائے گی۔